اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خاندان عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کے ان ایام میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حدیث شریف کسا کے بارے میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کے آخری درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یوں تو حدیث شریف کسا کی قراءت کے فوائد بے شمار ہیں، اور آداب کا طریقہ کیا ہے، اس موضوعات پر ہم آپ کے ساتھ ابتدائی دروس میں گفتگو کر چکے ہیں کہ حدیث شریف کسا کی قراءت کے کیا فائدے ہیں، اور حدیث شریف کسا کی قراءت کو کن آداب کے تحت انجام دینا چاہیے، اور علماء شیعہ، فقہائے شیعہ اور عرفاء شیعہ حدیث شریف کسا پر خاص توجہ کیوں دیتے ہیں۔ یہ موضوعات آپ کے ساتھ گفتگو ہو چکے۔ اس حدیث شریف کسا کے اختتام پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثناء ایک سوال کرتے ہیں، جس سوال کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نورانی حدیث کی قراءت کے فوائد کو بیان کرتے ہیں، جو 5 فائدے ہیں۔ ان فوائد کو آپ کی خدمت میں آج بیان کرنے کے ساتھ ہماری گفتگو حدیث شریف کسا پر مکمل ہو جائے گی، اور ہم اپنے اصلی موضوع رسالہ لب اللباب کی طرف واپس پلٹیں گے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نقل فرماتی ہیں کہ جب تمام اصحاب کسا جمع ہو گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا اور ان کے حق میں خداوند متعال کے حضور دعا کی، تو پھر خداوند متعال نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و فضیلت سے متعلق اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور وہ قصیدہ بیان کیا جسے ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سید الاوصیاء اس چادر کے اندر اجتماع کی فضیلت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو بتلائیے کہ ہم اہل بیت اطہار جو اس چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں، تو خداوند متعال کے حضور ہمارے اس اجتماع کی کیا فضیلت ہے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے اس اجتماع کا تذکرہ ہوگا تو اس تذکرے کے کیا فائدے ہیں۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں، فقال علی لعبی یا رسول اللہ۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثناء نے میرے بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ تو خبر دیجئے کہ ہمارا اس چادر کے نیچے جمع ہونا خداوند متعال کے حضور کیا فضیلت رکھتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سوال کے جواب میں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیّ، وہ ذات جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا ہے، واصطفانی بالرسالت نجیہ، اور مجھے لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت پر مبعوث کیا ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے۔ باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات حق متعال کی قسم کھا کر
اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہماری اس چادر کے نیچے اجتماع کا ذکر زمین پر موجود کسی بھی محفل کے اندر ہو اور اس محفل میں ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے دوستوں کا اجتماع ہو، تو اس محفل پر خداوند متعال کی کیا انعام اور اکرام ہوتا ہے، ان انعامات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا انعام خداوند متعال کی رحمتوں کا نزول ہے، لہٰذا فرما رہے ہیں الا ونزلت علیہم الرحمہ، یعنی جہاں کہیں بھی ہماری اس چادر کے نیچے اجتماع کا ذکر ہو اور اس ذکر والی محفل میں ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست اور محب اگر اجتماع کریں تو خداوند متعال اس اجتماع پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی ایسا اجتماع ہو تو سب سے پہلے خداوند متعال اس محفل سے شیاطین کو برطرف کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ چونکہ خداوند متعال کی رحمتوں کا آنا اور شیاطین کا وجود رکھنا یہ آپس میں تناقض رکھتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں خداوند متعال کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں وہاں شیاطین کا بھی بسیرا ہو، لہٰذا رحمتوں کے نزول سے پہلے شیاطین کا وہاں سے خاتمہ ہوتا ہے، وہاں سے شیاطین مرتفع ہو جاتے ہیں، برطرف ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر خداوند متعال کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی رحمت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو خداوند متعال کی رحمت در حقیقت کسی کمی کے جبران کے لیے ہوتی ہے، یعنی انسان جو ناقص ہے تو اس کے نقص کو برطرف کیا جائے اور اسے کمال عطا کیا جائے، یہ خداوند متعال کی رحمت ہے۔ اگر انسان کے پاس رزق میں کمی ہے تو اس رزق کی کمی کو برطرف کر کے اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، یہ خداوند متعال کی رحمت ہے۔ بارشوں کا نزول نہیں ہو رہا تو ایسے میں حدیث شریف قصہ کی قراءت کی جائے تاکہ خداوند متعال کی رحمت نازل ہو اور آسمانی رحمت بارش کی صورت میں آئے۔ اور اگر بارشوں کا نزول زیادہ ہو گیا اور آفات ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہا ہے جو آج کل کے معاشرے میں رائج ہے، تو یہاں حدیث شریف قصہ کی قراءت اس نقص کو برطرف کرنے کے لیے اور انسان کو کمال عطا کرنے کے لیے مفید ہے، لہٰذا تمام مؤمنین ان ایام میں حدیث شریف قصہ کی قراءت کریں جو بھی سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پس رحمت الہی کمی کے جبران کے لیے ہوتی ہے تاکہ انسان کو کمال عطا کیا جائے، لیکن رحمت الہی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اسے بطور عام دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک رحمت عامہ ہے، یہ رحمت عامہ خداوند متعال کی تمام موجودات کو شامل حال ہوتی ہے، یعنی وہ موجودات انسان ہوں یا غیر انسان، سب خداوند متعال کی رحمت میں جو ہیں وہ شامل حال ہوتی ہے انہیں۔ یہ موجودات جو انسانوں میں ہے تو مسلمان ہیں، انہیں بھی خداوند متعال کی رحمت اپنی آغوش میں لے گی۔ اگر یہ غیر مسلم ہے تب بھی خداوند متعال کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے گی۔ پس رحمت الہی کا دائرہ بہت وسیع ہے، لہٰذا خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء جو بھیجے ہیں، یہ بھی خداوند متعال کی رحمت ہے۔ خداوند متعال نے آسمانی صحائف کو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یہ بھی خداوند متعال کی رحمت ہے۔ قرآن مجید کا نزول یہ بھی خداوند متعال کی رحمت ہے۔ خود حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام خداوند متعال کی رحمت کا مصداق ہیں۔ خداوند متعال نے انسان کو عقل و شعور کی
نعمت سے نوازا ہے، یہ بھی خداوند متعال کی رحمت ہے۔ خداوند متعال ہمارے لیے بارشیں برساتا ہے، خداوند متعال زمین سے خزانوں کو اگاتا ہے اور ہمارے لیے خوراک کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ یہ سب خداوند متعال کی رحمتیں ہیں، اور ان تمام رحمتوں کو رحمت عامہ کہا جائے گا۔ لیکن کچھ رحمتیں خداوند متعال کی خاص ہیں جنہیں رحمت خاصہ کہا جائے گا، اور یہ رحمت خاصہ خداوند متعال کے خاص بندوں کے لیے ہیں، اور وہ خاص بندے وہ اہل ایمان ہیں کہ جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے عقیدت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور جب وہ افراد حدیث شریف قصہ کی قراءت کریں گے تو یہاں بطور خاص خداوند متعال کی رحمت ان مؤمنین کو شامل حال ہوگی۔ سوال وہ رحمت کون سی ہوگی، اس کے بارے میں حدیث شریف قصہ کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ جب کہیں بھی کسی بھی جگہ پر مؤمنین اجتماع کرتے ہیں اور اس اجتماع میں حدیث شریف قصہ کی قراءت ہوتی ہے تو شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ملائکہ وہاں پر نزول کرتے ہیں۔ جب ملائکہ نزول کرتے ہیں تو یہ ملائکہ رحمت ہوتے ہیں۔ یہ ملائکہ رحمت سب سے پہلے ان مؤمنین کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، لہٰذا بیان ہوتا ہے وحفت بہم الملائکہ، یعنی جہاں کہیں بھی حدیث شریف قصہ کی قراءت ہوتی ہے تو وہاں فرشتے اپنا حلقہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہاں کا احاطہ کر لیتے ہیں اور تمام مؤمنین کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ پس فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ اسلامی اعتقادات میں مؤمن کے اعتقاد کا حصہ ہے کہ مؤمن وہی ہوتا ہے جو خداوند متعال پر ایمان لانے کے بعد خداوند متعال کے ان ملائکہ پر، ان فرشتوں پر ایمان لاتا ہے کہ جو خداوند متعال کے اس نظام دنیا کو اور نظام ملکوت کو اور نظام آفرینش کو جو فرشتے مدبرات پروردگار کے عنوان سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بس ان پر ایمان لانا اعتقادات مؤمن کا حصہ ہے۔ اور انہی فرشتوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو رحمت کے فرشتے ہیں۔ یہ رحمت کے فرشتے جب نازل ہوتے ہیں ان افراد پر جو حدیث شریف قصہ کی قراءت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور آغوش میں لینے کے بعد وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، جب تک یہ اصحاب، یہ شیعیان، یہ مؤمنین اصحاب قصہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جب تک یہ اس محفل سے متفرق نہ ہوں اور جدا نہ ہوں۔ پس اگر 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، جب تک یہ اس محفل حدیث قصہ میں موجود ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ پس یہاں جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اس قصہ کے نیچے اجتماع کی اس عظیم فضیلت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کیا کہ جہاں کہیں بھی ہمارے چاہنے والے عقیدت مند اس حدیث شریف قصہ کی قراءت کریں گے تو وہاں ملائکہ نازل ہو جائیں گے اور مؤمنین کو اپنی آغوش میں لے لیں گے، اور ان مؤمنین کے لیے جب تک یہ متفرق نہیں ہوتے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء خوشحال ہوئے اور فرمایا فقال علی واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم اس خوبصورت فضیلت کو سننے کے بعد میں علی ابن ابی طالب اور میرے ساتھ یہ جو اصحاب کے ساتھ اس چادر کے نیچے موجود ہیں، ہم فزنا، ہم کامیاب ہو گئے، وفاز شیعتنا، اور صرف ہم کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم۔ باقاعدہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین اللہ کی قسم کھا کے، رب کعبہ کی قسم کھا کر اس مطلب کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی
کامیاب ہو گئے۔ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا۔ اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اہم خصوصیتیں اس حدیث شریف قصہ کی قراءت کی محفل کے بارے میں جب بیان کی، اور حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین نے رب کعبہ کی قسم کھا کر اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی کا اعلان کیا، تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر اس حدیث شریف قصہ کی قراءت کی فضیلت کو اور اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا فقال ابی، اب پہلے والے جملے میں فقال ابی نہیں تھا، یہاں ابی کا لفظ موجود ہے، یعنی میرے بابا جان نے، اور وہ میرے بابا کو معمولی نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بابا نے علی ابن ابی طالب جو میرے شوہر ہیں انہیں مخاطب کر کے دوبارہ بیان کیا کہ والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس برحق ذات کی قسم جس نے مجھے حق پر مبعوث کیا، واصطفانی بالرسالۃ نجیہ، اور مجھے امت کی نجات کے لیے رسالت پر مبعوث کیا، مجھے اس ذات کی قسم۔ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، کہ اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں بھی ہماری اس چادر کے نیچے اجتماع کا تذکرہ ہو، اور اس محفل میں ہمارے شیعہ موجود ہوں اور ہمارے چاہنے والے موجود ہوں، تو وہاں ایک اور خداوند متعال کا انعام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وفیہ مہموم الا وفرج اللہ ہمہ۔ پس تیسری خصوصیت اس حدیث شریف قصہ کی قراءت کو یہ حاصل ہے کہ جس محفل میں حدیث شریف قصہ کی قراءت کی جائے، اگر اس محفل میں کوئی ہم میں مبتلا ہے، کوئی دکھ میں مبتلا ہے، تو خداوند متعال اس کے ہم کو یعنی اس کے دکھ کو برطرف کر دے گا۔ لہٰذا حدیث شریف قصہ کا ایک فائدہ ہم کو برطرف کرنا ہے، اور دوسرا فائدہ غم کو برطرف کرنا ہے۔ ولا مغموم، یعنی کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس حدیث شریف قصہ کی قراءت کی محفل میں غم زدہ ہو، تو خداوند متعال الا وکشف اللہ غمہ، خداوند متعال اس کے غم کو برطرف کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسے کہا جاتا ہے اور غم کسے کہا جاتا ہے؟ ہم ایک ایسے دکھ کو کہا جاتا ہے، ایک ایسے افسوس کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اپنے مستقبل سے متعلق لاحق ہوتا ہے۔ کل میرا کیا ہوگا؟ کل کی زندگی میں میرے روزگار سے متعلق کیا ہوگا؟ میری اولاد سے متعلق کیا ہوگا؟ یہ جو دنیاوی ہموم انسان کو پیش آتے ہیں، یہ سب کے سب ہم ہیں کہ جن میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ اور ایک ہم وہ ہے کہ جو انسان اپنی عاقبت کے بارے میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میری عاقبت بخیر ہوگی یا میری عاقبت بخیر نہیں ہوگی، میں خداوند متعال کے حضور سرخرو اور کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا۔ تو جو شخص حدیث شریف قصہ کی قراءت کرتا ہے، خداوند متعال اس کے ان تمام ہموم کو، چاہے ان ہموم کا تعلق دنیا سے ہے، چاہے ان کا تعلق معنویات سے اور آخرت سے ہے، خداوند متعال اس کے اس ہم کو برطرف کر دیتا ہے۔ غم کسے کہتے ہیں؟ غم انسان کی زندگی میں موجود ماضی کے تلخ واقعات سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اس کے لیے تلخ ہیں، اور وہ انسان کے گلے کی ہڈی کی صورت میں انسان کے گلے میں پھنس جاتے ہیں۔ جب بھی انسان کے ذہن میں ان تلخ واقعات کا مرور ہوتا ہے اور وہ تذکرہ ہوتا ہے اور وہ واقعات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، انسان کا یہ گلا جو ہے یہ جکڑا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کے
وجود میں ایسے تلخ واقعات جنہیں انسان اپنے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے اور ظاہر بھی نہیں کرتا ہے، ان واقعات کو غم کہا جاتا ہے اور انسان ایسے غموں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پس ہم اور غم یہ دو ایسی کیفیتیں ہیں جو انسان کو تباہ کر سکتی ہیں، انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہیں، انسان میں انواع و اقسام کی بیماریوں کے ایجاد میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ انسان علی الظاہر تندرست نظر آتا ہے، علی الظاہر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حشاش اور بشاش نظر آتا ہے، لیکن یہی ہم اور غم اگر انسان کے اندر ہوں تو یہ انسان کو اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں اور انسان اندر سے ہی پگھلتا جاتا ہے اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا افسردگی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، انسان اندرونی طور پر ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ بس اوقات ایسے انسان جو ہیں وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا کامیاب انسان خودکشی کر لے گا، اس کا تو چانس ہی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت میں اس انسان کے وجود میں موجود ہم و غم تھے جس نے اسے آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ ایسے حرام فعل کے ارتکاب میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لہٰذا اگر انسان ہم و غم سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے حدیث شریف کے ساقی قرأت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم و غم صرف مذموم ہی ہیں؟ نہیں، مذموم نہیں، ممدوح بھی ہیں ہم و غم۔ اگر انسان ہم و غم اس کے خداوند متعال سے ہوں، بندے کے خدا سے رابطے سے متعلق ہوں تو یہ ممدوح ہیں۔ مثلا انسان ماضی میں اپنی زندگی میں جھانکتا ہے تو اسے اپنی ماضی کی زندگی میں خداوند متعال سے قرب کی علامات کم دکھائی دیتی ہیں، اپنے وقت کے امام سے اس کی زندگی میں ماضی کے اندر جو ہے وہ تعلقات میں کمی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ مستقبل میں اسے پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، میں حضرت کے مقصد میں جو میرا کردار ہے اس کو ادا کرنے میں میں کہاں تک حضرت کا ساتھ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، اس میں وہ جو ہے وہ ہم میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی حالت انسان کے لیے ممدوح ہے۔ وہ ہم جو امام وقت اور امام وقت کے علاوہ خداوند متعال سے متعلق ہو، تو اب یہ ہم کی صورت میں ہو یا غم کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں ممدوح ہے۔ لیکن اگر یہ ہم اور یہ غم دونوں دنیا سے متعلق ہیں، دنیا کی پستیوں سے متعلق ہیں، دنیاوی خواہشات سے متعلق ہیں، تو اس صورت میں یہ مذموم ہے۔ لیکن اگر انسان حدیث شریف قصہ کی قرأت کرتا ہے تو اس کا ہم میں ممدوح مزید اسے ترقی عطا کرتا ہے اور انسان اپنے مقاصد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کا خداوند متعال سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا امام وقت سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ چونکہ جس محفل میں حدیث شریف قصہ کی قرأت کی جائے، ہم نقل کر چکے آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ بہجت سے کہ وہاں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لاتے ہیں، اصحاب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور اصحاب قصہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ پس حدیث شریف قصہ کی قرأت اس کے اس ہم کو برطرف کر دیں گی کہ جو آئندہ سے متعلق ہے کہ میرا رابطہ کیسا ہوگا، وہ رابطہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے حدیث شریف قصہ سے متعلق۔ اور اگر اس کا ہم دنیا سے متعلق ہے تو وہ دنیاوی ہم بھی حدیث شریف قصہ کی قرأت کی بدولت جو ہے وہ برطرف ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان غم میں مبتلا ہے ماضی کے تو وہ غم بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس کا برطرف کر دیتے ہیں۔ اور اگر دنیاوی مذموم غم ہے اس کا تو وہ بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کی خاطر وہ اپنے ماضی کے غموں کو بھول جاتا ہے۔ تو پس حدیث شریف قصہ کی قرأت چاہے وہ ہم میں ممدوح ہو
چاہے ہم میں مذموم ہو، چاہے وہ غم میں ممدوح ہو یا غم میں مذموم ہو، ان دونوں میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتا ہے کہ وہ انسان سے ہم غم برطرف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں آگے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نورانی حدیث شریف قصہ کی قراءت سے متعلق چوتھی اہمیت اور چوتھی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ، کوئی بھی حاجت مند ہو اور وہ اپنی حاجت روائی کے لیے اگر حدیث شریف قصہ کی قراءت کرتا ہے تو خداوند متعال اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ہم آپ کی خدمت میں یہ بات نقل کر چکے کہ باقاعدہ اس کے آداب ہیں، اور وہ آداب ہم آپ کی خدمت میں آغاز کے دروس میں بیان کر چکے کہ اگر کوئی حاجت مند اپنی حاجت روائی کے لیے حدیث شریف قصہ کی قراءت کریں تو کن آداب کی اس کو رعایت کرنی چاہیے اور کس انداز میں اجتماع کو منعقد کرنا چاہیے اور حدیث شریف قصہ کی قراءت کرنی چاہیے تاکہ اس کی حاجت روائی ہو سکے۔ لہٰذا حدیث شریف قصہ کی قراءت سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا عامل بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت مند ہوگا تو خداوند متعال اس کی حاجت روائی کرے گا۔ اب انسان اپنی ضروریات کو مشاہدہ کرتا ہے، اپنی مشکلات کو مشاہدہ کرتا ہے، اس میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ اس کی ضروریات برطرف ہوں، اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اب بس اوقات انسان کی زندگی میں موجود مادی مشکلات ہیں، انسان ان مادی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حاجت رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں مالی مشکلات ہیں، ان مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان کی حاجت ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں جسمانی مشکلات ہیں، انسان کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، ان جسمانی مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان حاجت رکھتا ہے۔ انسان کی معنوی مشکلات ہیں، عقیدتی مشکلات ہیں، اخلاقی مشکلات ہیں، روحانی مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کو حل کے لیے ایک انسان مطالبہ کرتا ہے، تقاضا رکھتا ہے، حاجت رکھتا ہے، اور ان حاجت کی برآوردگی کے لیے وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے حضور ان کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کا واسطہ خداوند متعال کو قرار دیتا ہے۔ اب ایسے میں بارہا یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ حدیث شریف قصہ کی قراءت کے نتیجے میں لوگوں کی مشکلات حل ہو چکی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی حاجت تھی اور آپ نے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے حدیث شریف قصہ کی قراءت کی اور آپ کی وہ مشکل برطرف ہو گئی۔ لیکن بعض حاجات انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان حدیث شریف قصہ کی قراءت کرتا ہے لیکن اس کو اس کا نتیجہ نہیں ملتا۔ تو اب یہاں پر جو افراد ہیں وہ ایک توہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف قصہ کی ہم نے قراءت کی لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو عزیزان محترم، دو طرح کے گروہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو حدیث شریف قصہ کی قراءت کر رہے ہیں لیکن انہیں حدیث شریف قصہ کی قراءت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اب وہ یہ اعتراض کریں کہ اگر حدیث شریف قصہ کی قراءت سے ہماری حاجت روائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ وعدہ درست نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، دو آپ کی خدمت میں پہلو اور دو جواب یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ حدیث شریف قصہ کے اندر جو قید لگائی گئی ہے وہ مؤمن سے متعلق ہے، وہ اہل ایمان سے متعلق ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، یعنی شیعوں کا اجتماع ہو اور محبین کا اجتماع ہو تو اس اجتماع میں اگر حدیث شریف قصہ کی قراءت کی جائے گی تو وہاں ہم غم برطرف ہو جائے گا، وہاں حاجتیں روائی ہو جائیں گی، وہاں ملائکہ کا نزول ہو جائے گا، ملائکہ ان سب کو اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ پس شرط کیا ہے؟ اجتماع شیعیان و موالیان اہل بیت علیہم السلام۔ پس اگر حدیث شریف قصہ کی قراءت ہو رہی ہے اور ہمیں وہاں کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اس کے شرائط پر پورا اترتے ہیں؟
آیا وہ جو شیعوں سے متعلق صفات بیان کی گئی ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق، اور ہم ان صفات کے موضوع پر تفصیلی گفتگو پہلے اپنے دروس میں کر چکے ہیں اور ہماری پلے لسٹ اس سلسلے میں بھی موجود ہے، کیا ہم ان شیعوں کی علامات اپنے وجود میں رکھتے ہیں؟ پہلے ان علامات کو اپنے بارے میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آیا ہماری اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مناسبت پائی جاتی ہے یا مناسبت نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر ہماری اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مناسبت نہیں پائی جا رہی تو پس شرط مفقود ہے، چونکہ شرط نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہماری حاجت روائی یہاں پر نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر اس شرط کے فقدان کے ساتھ ہم حضرت سید الشہداء کے حرم کے نیچے، قبے کے نیچے جا کے بھی دعا کریں تو ہماری دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں حضرت سید الشہداء پہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ علامات نہیں پائی جا رہی ہیں کہ جن علامات کے تحت جو ہے وہ ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نتیجہ ملنا ہے۔ اگر ہم کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی خداوند متعال کے حضور دعا کریں تو ہماری دعا مستجاب نہیں ہوگی، چونکہ ہمارے اندر ضعف اعتقادی پایا جا رہا ہے۔ بس اس کا جبران کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند متعال کے حضور استغفار کریں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو حبس کرتے ہیں، دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کا باعث نہیں بنتے ہیں، یہ گناہ رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں، اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ باعث بنتے ہیں کہ ہماری حاجتیں خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ پورا نہ ہوں۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل کرے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت میں اضافے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو برطرف کرے اور اپنے آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے قریب کرے۔ پس اس شرط کا حامل بنے کہ وہ شیعہ ہو اور محب ہو۔ اب حدیث شریف قصہ کی قرأت کرے۔ اب انسان ان شرائط کے باوجود حدیث شریف قصہ کی قرأت کر رہا ہے اور اس کی حاجت روائی نہیں ہو رہی، تو پھر عزیزان اس بات کو نوٹ کر لیں کہ خداوند متعال آپ کو آزما رہا ہے۔ خداوند متعال انسان کو آزماتا ہے تاکہ اسے عظیم مقام سے جو ہے وہ آراستہ کرے، اور یہ آزمائش الہی ہے جس میں مبتلا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ یہ جو دعا آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں کر رہے ہیں آپ کی یہ دعا مستجاب ہو۔ خدا کی یہ مصلحت ایسی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دعا کی استجابت کے بغیر مزید مشکلات برداشت کریں تاکہ مزید خداوند متعال کا اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا قرب آپ کو نصیب ہو۔ پس انسان ان دو عوامل کو جب مد نظر رکھے گا تو اس کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی بات، انسان کو اعتقاد ہونا چاہیے کہ جب بھی حدیث شریف قصہ کی قرأت کی جائے تو اس کی معنوی مشکلات، اس کی مادی مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ انسان کو اعتقاد ہونا چاہیے، اور اس اعتقاد کے ساتھ وہ حدیث شریف قصہ کو اس کے آداب کے ساتھ انجام دے۔ انشاءاللہ انسان کی حاجتیں پوری ہوں گی، اور اگر حاجت پوری نہیں ہو رہی تو یہ آزمائش الہی ہے انسان کے لیے۔ خدا کی مصلحت اس میں ہے کہ اس انسان کی یہ حاجت روائی نہ ہو اور اسے ایک اور عظیم مقام پر فائز کیا جائے۔ لہٰذا حدیث شریف قصہ کی پانچویں فضیلت جو قرأت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جب یہ تمام فضیلتوں کو سنا جو چار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو ان چار فضیلتوں کو سماعت کرنے کے بعد فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ۔ یعنی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب ان فضائل کو سن رہے ہیں تو ان فضائل کو سننے کے بعد اپنی جو عظمت ہے اور اپنی سعادت اور کامیابی ہے اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اذن واللہ فزنا وسعدنا،
کہ اگر حدیث شریف قصہ یعنی چادر قصہ کے نیچے آنے کی یہ عظمت ہے تو اس عظمت کے پیش نظر فزنا، ہم سب اصحاب قصہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وسعدنا، اور ہم سب اصحاب قصہ سعادت مند ہو گئے ہیں۔ اور اب ہماری اس قصہ کے نیچے اجتماع کا جہاں کہیں بھی مؤمنین کے درمیان تذکرہ ہوگا تو ہمارے شیعہ بھی فازو وسعدو، وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور سعادت مند ہوں گے، اور ہمارے شیعوں کی سعادت مندی اور کامیابی اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں ہوگی، مجھے رب کعبہ کی قسم۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے 2 مرتبہ رب کعبہ کی قسم کھا کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ 2 مقامات کون سے ہیں؟ ایک اسی حدیث شریف قصہ میں واللہ فزنا وسعدنا، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، ہم سعادت مند ہو گئے۔ اور دوسرا وہ مقام کہ جب 19 رمضان المبارک کی اس صبح کو ابن ملجم مرادی نے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا پر ضربت چلائی تو اس وقت کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی بن ابی طالب کامیاب ہو گیا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی زندگی میں سعادت، فوز عظیم کس قدر بلند مرتبہ ہے کہ جس مرتبے پر حضرت سید الاوصیاء نے 2 مقامات پر اپنے لیے اس فوز عظیم کا ذکر کیا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، جب ابن ملجم نے ضربت لگائی تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، جب چادر کے نیچے آئے تو فرمایا واللہ فزنا وسعدنا، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور ہم سعادت مند ہو گئے۔ اور پھر اسی کامیابی اور سعادت کو اپنے شیعوں کے لیے بھی بیان کیا، وَكَذَلِكَ، صرف ہم نہیں، اسی طرح سے وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا، ہمارے شیعہ بھی فازو، وہ بھی کامیاب ہو گئے، وَسُعِدُوا، اور سعادت مند ہو گئے، کہاں پر؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَرَبِّ الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ تو ہماری یہ حدیث شریف قصہ کے عنوان سے جو یہ مختصر سے الفاظ ہمیں اس نورانی حدیث سے سمجھ آئے، یہ ضروری نہیں کہ جو ہم نے بیان کیا یہ حرف آخر ہے۔ علماء اور بزرگان کے جو نقل شدہ مطالب ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، یقیناً ان کے بیانات میں اور بہت سارے ایسے گوہرے تابناک موجود ہوں گے کہ جو ہماری ناقص معلومات تک نہیں پہنچے، یا اگر پہنچے بھی تو ہماری زبان ان کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی اور ہم انہیں بیان نہیں کر پائے، ان سے بھی آپ لوگ استفادہ کریں۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام کے لیے میں خداوند متعال کے حضور اور بالخصوص خداوند متعال کے جو حجت امام علی ابن موسیٰ الرضا ہیں، 8ویں امام، ان کی خدمت میں آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے، اور اس نورانی حدیث شریف قصہ کی قراءت کے یہ جو ہم نے دروس آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، انہیں خداوند متعال بحق حضرت صاحب العصر والزمان ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذخیرہ عقبہ قرار دے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو اور آئندہ دروس رسالہ لب اللباب پر آپ کے ساتھ جاری ہوں گے۔ آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔